السلام علیکم، میں ہوں افسا خالد اور آپ دیکھ رہے ہیں دستک ٹی وی۔ ناظرین، جس طرح خدا نے اس دنیا میں انسان بنائے ہیں اسی طرح سے جنات کو بھی پیدا کیا گیا ہے۔ یہ بات تو باقاعدہ قرآن شریف میں بھی موجود ہے کہ جس طرح انسان اس دنیا میں رہ رہے ہیں اسی طرح خدا نے جنات کو بھی پیدا کیا ہے اور وہ بھی انسانوں کے ساتھ ہی اس دنیا میں رہتے ہیں۔ لیکن ان جنات کا ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ وہ ہمارے ساتھ رہ رہے ہیں، ہمارے آس پاس ہیں یا کہاں پر؟ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر فاروق شاہ۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمارے لیے اپنا وقت نکالا۔ مجھے بتائیے کہ ہم لوگوں کو باقاعدہ طور پہ بتایا گیا ہے کہ انسانوں کے ساتھ ساتھ جنات بھی اس دنیا میں رہتے ہیں، تو یہ ہمیں کس طرح سے پتہ چل سکتا ہے کہ ہم لوگ جہاں پہ موجود ہیں وہاں پہ جنات بھی ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ اس زمین کے جو باسی تھے، زمین پہ رہنے والے، وہ جنات تھے۔ ملائکہ زمین سے ہے، جنات کو مارا اور ابلیس کو زنجیروں میں جکڑ کے اوپر لے گئے۔ جب یہ خون ریزی ہوئی، جنات کو مارا گیا، تو کچھ جنات نے درختوں میں پناہ لی، کسی نے پہاڑوں میں، کچھ پانی میں رہنے چلے گئے، الگ الگ جگہوں پہ 7 اقسام کے جنات ہیں۔ اچھا، اب ہم لوگوں کے ساتھ جو گھروں میں جنات رہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے گھروں میں واش روم بنا لی ہیں۔ اسلام میں گھر میں واش روم بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ جو جنات، شیاطین، جو جن ہے نا، ان کی خوراک ہے یہ گندگی، ہم نے وہ گھروں میں رکھ لی ہے۔ اچھا، سب سے پہلی تو بات یہ کہ جو ہمارے ساتھ نیک جنات رہتے ہیں وہ ہمیں نہ تنگ کرتے ہیں، نہ ہمیں اپنی موجودگی اور وجود کا احساس دلاتے ہیں۔ روایات میں ہے کہ اپنے گھر میں بکری کا بچہ پالو، کچھ پرندوں کا ذکر ہے کہ یہ خاص مخصوص پرندے، ان کو پالو تاکہ جنات کے بچے ان کے ساتھ کھیلیں، تمہارے بچوں کے ساتھ نہ کھیلیں۔ اب یہ روایت اس بات کی تصدیق کرتی ہے، تائید کرتی ہے کہ ہمارے ساتھ جنات رہتے ہیں۔ اچھا، جو جنات آپ کو، فار ایگزامپل آپ ایک گھر میں رہ رہے ہیں اور اچانک سے آپ کے گھر میں رات کو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے گھر کی چھت پہ کوئی چل رہا ہے یا کھیل رہا ہے، یا کوئی فرنیچر گھسیٹ رہا ہے یا پاؤں گھسیٹ کے چل رہا ہے، یا آپ کے گھر کے جو دروازے ہیں وہ رات کو کھٹکتے ہیں، خود بخود کھل جاتے ہیں، ٹیب اوپن ہو جاتے ہیں، نلکے وغیرہ واش روم کچن کے، برتن گرتے ہیں، لائٹیں آن آف ہوتی ہیں، چیزیں ایک جگہ سے غائب ہو کے پھر دوبارہ کافی عرصہ ڈھونڈنے کے بعد اسی جگہ سے مل جاتی ہیں، یہ شیاطین جنات ہوتے ہیں۔ یہ کوئی بھیجتا ہے، یا آپ کوئی شرارت یا کوئی غلطی کرتے ہیں جس کی وجہ سے یہ آپ کے پیچھے لگ جاتے ہیں، پھر یہ آپ کو تنگ کرنا شروع کرتے ہیں۔ کبھی کبھی کچھ لڑکیوں کو ایسے ہوتا ہے کہ پائل کی آوازیں آتی ہیں، کبھی کبھی محسوس ہوتا ہے کہ میرے سامنے کوئی کالا سایہ گزرا ہے، میرے پیچھے سے کوئی سایہ گزرا ہے، میرے دائیں بائیں سے کوئی گزرا ہے، ٹھیک ہے۔ کبھی کبھی محسوس ہوتا ہے، کبھی لڑکیوں کو یا لوگوں کو، مردوں کو بھی، کہ جی کوئی پیچھے سے کسی نے میرا نام لے کے پکارا ہے، آپ پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں کوئی نہیں ہوتا۔ تو یہ شیاطین جنات ہیں جن کو جادو کے ذریعے آپ کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، اٹیچ کیا جاتا ہے، یا آپ کی کسی غلطی کی وجہ سے آپ کے پیچھے لگ جاتے ہیں یہ۔ اب وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ غلطی کیا تھی۔ اکثر لڑکیاں جو ہیں ان کے اوپر یہ جنات اور شیاطین حاوی ہو جاتے ہیں، جادو کے علاوہ بھی۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اسلام کہتا ہے کہ پیریڈز میں عورت گھر سے باہر نہ نکلے، لیکن آج جب جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں ادھر اس چیز کو بڑا لائٹلی لیا جاتا ہے۔ پھر جو ہے نا اس چیز کا خیال کیے بغیر لوگ، عورتیں جو ہیں وہ خوشبو لگا کے باہر آتی جاتی ہیں، سر پورا کور نہیں کیا ہوتا اس کے ساتھ بھی باہر آتی جاتی ہیں۔ آج کل تو یہ چیز بہت عام ہو چکی ہے، تو یہ بہت بڑی وجہ ہے آج کل کے دور میں عورتوں کے ساتھ جنات اور شیاطین کے حاوی ہونے کی، اور جو بندش لفظ کہا جاتا ہے وہ بھی اسی وجہ سے ہوتی ہے عورتوں کے ساتھ۔ اگر کوئی شخص ایک گھر میں رہ رہا ہے اور اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے گھر میں جنات کی موجودگی ہے تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر وہ ان کو نقصان بھی نہیں پہنچا رہے کسی قسم کا بھی، وہ اپنی زندگی نارمل طریقے سے گزار رہے ہیں، کسی قسم کا نقصان ان کی طرف سے انہیں نہیں پہنچایا جا رہا، تو کیا تب بھی ہمیں وہ جگہ چھوڑ کے چلی جانی چاہیے؟ دیکھیں جی مس، جو تو جنات ہم ہر انسان کے ساتھ رہتے ہیں گھروں میں، وہ آپ کی موجودگی کو، اپنی موجودگی کو آپ کو ظاہر نہیں کروائیں گے، اپنے وجود کا احساس نہیں دلوائیں گے، آپ کے ساتھ شرارت نہیں کریں گے، آپ کو کبھی محسوس بھی نہیں ہوگا کہ ہمارے ساتھ جنات رہ رہے ہیں، ان کی تو خیر ہے۔ لیکن جو آپ کو اپنی موجودگی کا احساس دلا دیتے ہیں، اپنے وجود کا احساس دلاتے ہیں، آپ کے ساتھ شرارتیں کرتے ہیں، آپ کو پتہ لگ گیا وہ یہاں پہ، یہاں تو آپ اس گھر کو کلیئر کروائیں۔ اگر آپ کلیئر نہیں کرواتے تو پھر آپ اس پراپرٹی کو چھوڑ دیں، اس پراپرٹی کو بھی چھوڑنا آپ کے لیے آسان نہیں ہوگا، اس میں بھی رکاوٹیں آتی ہیں۔ تو اس کا آپ کو ایک مکمل حل ڈھونڈنا چاہیے۔ اور جہاں تک بات ہے نا کہ گھر میں صرف شرارتیں ہو رہی ہیں، نقصان نہیں پہنچاتے، آپ کو نہیں پتہ آپ کا پس پردہ وہ کیا نقصان پہنچا رہا ہے، یا آنے والے وقت میں آپ کو اس کا کیا نقصان پہنچے گا، یہ آپ نہیں سمجھ سکتے۔ میرے پاس ایک کیس آیا، وہ میاں بیوی تھے، وہ جو ان کی وائف تھی وہ ریسنٹلی پریگننٹ ہوئی تھی، اور اب جو لڑکا تھا وہ اپنے سسرال آیا اپنی بیوی کے ساتھ۔ وہ جس رات، جس کمرے میں ان لوگوں نے رات گزاری،
اس کمرے میں بقول اس لڑکی کے ماں باپ کے کوئی بابا جی کا سایہ تھا. اگلے دن صبح اس لڑکی کا مس کیریج ہو گیا, اور مس کیریج کے بعد کچھ عرصے بعد اس کو بلڈ کینسر بھی ڈائگنوز ہوا. اب وہ جو گھر میں بابا جی تھے, وہ بابا جی نہیں, کچھ جنات تھے, کیونکہ انہوں نے اس کمرے کا تقدس کو پامال کیا, جس کی وجہ سے ان کو نقصان پہنچا. تو اب آپ اگر کہیں کہ جی نقصان نہیں پہنچے گا تو یہ ممکن ہی نہیں ہے, نقصان انہوں نے پہنچانا ہے. اب وہ پتہ چلا جی ان کے دادا دادی اس کمرے میں دیا بھی جلاتے تھے, بڑے معاملات کرتے تھے, خوشبو جلاتے تھے, یہ کرتے تھے, وہ کرتے تھے. اب جب آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں, اٹ مینس کہ آپ کو ان کے وجود کا احساس ہو چکا ہے, انہوں نے آپ پہ اپنی موجودگی ظاہر کر دیا, پھر آپ کو ان سے بائیک آؤٹ کرنا چاہیے. اگر آپ بائیک آؤٹ نہیں کرتے تو آپ کا نقصان ہے. آپ کے پاس اتنے کیسز آتے ہیں, آپ نے کبھی اپنی لائف میں کسی جن کو دیکھا ہے؟ بہت زیادہ, بے شمار. میں نے تو اکثر جنات کی تصویریں بھی کیپچر کی ہیں موبائل میں. موبائل میں کیپچر, تو کیا وہ آ جاتی ہیں فونز میں جیسے ہم سنتے ہیں؟ ہاں, کیونکہ یہ آتشی مخلوق ہے نا, لوگ سائنٹیفکلی سمجھتے نہیں ہیں. جنات شیاطین آتشی مخلوق ہیں, اور جب آپ کبھی موبائل سے تصویر کھینچتے ہیں تو ان کا وجود آپ پہ ظاہر ہو جاتا ہے, تو وہ تصویر کیپچر ہو جاتی ہے. میرے پاس 5-6 تصویریں موبائل میں جو میں نے خود کھینچی ہیں, لوگوں کی کھینچی ہوئی نہیں ہیں, میری ذاتی کھینچی ہوئی میرے پاس موبائل میں موجود ہیں وہ تصویریں. تو یہ دکھنے میں ہوتے کیسے ہیں, تھوڑا سا بتائیں گے ہمیں؟ دیکھیں, جنات انبیاء کرام معصومین کے علاوہ آپ کے سامنے کسی بھی روپ میں آ سکتے ہیں. اچھا, اگر آپ ان کے اصل حلیے کی بات کریں تو ان کا حلیہ انسانوں اور جانوروں سے بڑا ملتا جلتا ہوتا ہے. کبھی کبھی ان کا چہرہ آپ کو انسانی ملے گا, لیکن تھوڑا سا خوفناک, دانت گندے, آنکھیں بہت سرخ ہوں گی, آتشی مخلوق ہے نا. اور جو ہے ہاتھ اور پاؤں جو ہے کبھی کبھی انسانوں جیسے ہوں گے, کبھی آپ کو جانوروں جیسے ہوں گے, جیسے پنجے ہوتے ہیں اس طرح کے. انسانوں اور جانوروں سے بڑا ملتا جلتا ان کا وجود ہوتا ہے جنات کا. اور جو شیاطین ہوں وہ بہت گندے ہوتے ہیں, نجس ہوتے ہیں, ان سے بدبو آتی ہے گندی جگہوں پہ جو رہتے ہیں. اور جو صاف ہوں, شریف جنات ہوں, نیک جنات ہوں, وہ آپ کے سامنے ایک سفید سائے کی صورت میں بھی آ جائیں گے, یا کسی بزرگ کی شکل میں آ جائیں گے. وہ نیک جنات ہوتے ہیں. بہت دفعہ میں نے لوگوں کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ ہم پر ایک بزرگ کی حاضری ہوئی ہے, کیا ایسا ہوتا ہے؟ دیکھیں جی, جو انسان مر گیا اس کی روح آسمان پہ چلے گی, اس کی روح واپس زمین پہ نہیں آتی, سوائے شب جمعہ کے. یہ بھی روایات میں لکھا ہے, وہ بھی روح دیکھنے کے لیے آتی ہے, میرے اہل و عیال کیا میرے لیے صالح ثواب کر رہے ہیں, بس اس کے علاوہ روح واپس چلی جاتی ہے. اچھا, اب جو حاضریاں ہوتی ہیں وہ جنات کی یا آسیب کی ہوتی ہیں. آسیب ہمارے یہاں پہ حمزات کو کہا جاتا ہے. جو انسان مر جاتا ہے اس کا آسیب دفن نہیں کیا جاتا, وہ آسیب قبرستانوں میں بھٹکتا ہے یا لوگوں کے گھروں میں بھٹکتا ہے. آپ نے کبھی کنسیپٹ سنا ہوگا کہ جی کوئی مر گیا تو اس کی چیزیں جو ہے کسی فقیر کو دے دیتے ہیں, کسی غریب کو, یا پانی میں بہا دیتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا ہمزاد آپ کو گھر میں آ کے تنگ نہ کریں, کیونکہ اس کی اٹیچمنٹ ہوتی ہے ان چیزوں کے ساتھ. اب قبرستانوں میں جادو بھی اسی وجہ سے ہوتا ہے. آج کل لوگ نہیں ہیں اتنے محنتی کہ وہ چلے کاٹیں 40-40 دن کی پرہیز کر کے اور بڑے مشکل عمل کر کے, تو وہ کیا کہتے ہیں دفینہ بناتے ہیں جادو کا, قبرستانوں میں دفنا دیتے ہیں قبروں میں. اب ان قبروں کے جو ہمزاد ہیں, جو سب سے ٹیڑھا قسم کا, بڑا بدبخت قسم کا, بڑا شرارتی اور بڑا شیطانی فطرت کا جو انسان رہا ہوگا, اس کا جو ہمزاد ہے اس جادو پہ مامور ہو جائے گا اور اس جادو کو انجام دے گا. پھر وہ اس انسان پہ کبھی ظاہر ہوگا, یا کوئی شیطان جن ظاہر ہوگا, تو وہ اس کو لوگ کہہ دیتے ہیں جی کہ اس پہ بابا جی کی حاضری ہوتی ہے. حاضری کوئی نہیں ہوتی, وہ جن ظاہر ہوتے ہیں. جو مر گیا اس کی تو روح پر چلی گئی, اس کا زمین پہ کیا کام. لوگوں کے کنسیپٹ یہاں پہ غلط ہو گئے ہوئے ہیں. لوگوں کو روحانیت, جادو میں, ان چیزوں میں فرق ہی نہیں پتہ, اور یہ اس کی سب سے بڑی وجہ جہالت. اور میں ہندو مذہب کو ٹارگٹ نہیں کر رہا, اپنی جگہ پہ تمام مذاہب ٹھیک ہیں. اللہ قرآن میں کہتا ہے کسی کے جھوٹے خدا کو برا نہ کہو, غلط نہ کہو, بدلے میں وہ تمہارے سچے خدا کو برا کہے گا. تو ہم لوگوں نے اصل میں برِ صغیر میں ہندو کمیونٹی کے ساتھ ایک وقت بڑا گزارا ہے, جس کی وجہ سے ہمارے اندر ان کے بہت سے جو معاشرتی اور جس کو ثقافتی چیزیں کہتے ہیں, وہ بہت سی ہمارے میں جنم لے چکی ہیں, اور ہماری بہت سی چیزیں انہوں نے اڈاپٹ کر لی ہوئی ہیں. تو اس وجہ سے ہم لوگ ان پریشانیوں کا شکار ہیں. ہم لوگ کبھی سمجھ ہی نہیں پائے ہمارا دین ہمیں کیا کہتا ہے. فار ایگزامپل, سفید جوتا جو ہے وہ روایات میں لکھا, سفید جوتا پہنو, اس سے تم پہ تنگ دستی نہیں آئے گی, رزق بہت زیادہ آئے گا. ہندو مذہب میں, ہندو قوم میں, انڈیا میں جو سب سے رچ ایک قوم ہے ملواری, وہ لوگ سفید جوتا پہنتے ہیں اور سفید لباس پہنتے ہیں. اب یہ سفید لباس کا حکم ہمیں احادیث میں دیا گیا, سفید لباس پہنو زیادہ سے زیادہ. پھر کھانے سے پہلے آپ وضو کریں, یا کھانے کے بعد بھی وضو کریں. اگر وضو نہیں کرنا کم از کم ہاتھ دھوئیں. یہ ہندوؤں میں ہے. آپ دیکھیں وہ جہاں بیٹھتے ہیں ان کے لیے باقاعدہ وہاں ایک پانی کا تشت لایا جاتا ہے, ایک برتن لایا جاتا ہے, وہاں بیٹھے بیٹھے ہی ہاتھ دھوتے ہیں, کھانے سے پہلے بھی, کھانے کے بعد بھی. چیزیں انہوں نے اپنا لی ہیں.
پھر ایک روایات میں لکھا ہے جو ہندو مذہب میں ہوتا ہے کہ روایات میں لکھا ہے جب کوئی نئی لڑکی شادی کر کے تمہارے گھر آتی ہے تو گھر میں داخل ہوتے اس کے دونوں پاؤں کسی برتن میں دھو اور اس پانی کو گھر کے چاروں کونوں میں چھڑکو، اس سے تمہارے گھر میں 70,000 قسم کی رحمتیں آئیں گی، 70,000 برکتیں آئیں گی، رزق آئے گا اور 70,000 بلائیں ٹل جائیں گی. اب یہ ہندوؤں میں ہوتا ہے، ہمارے مسلمانوں میں نہیں ہوتا. میرے پاس کتاب پڑھی ہے لائبریری میں اس وقت موجود ہے، اس میں روایت لکھی ہوئی ہے ایسا کرنا چاہیے. اور ہمارے یہاں اگر کوئی کرے تو کہیں گے جی ہندوؤں کی رسمیں. باقی ناچ گانا، مہندی کرنا اور جہیز لینا دینا وہ ہندوؤں کی رسمیں نہیں، یہ ہندوؤں کی رسم کا نام دے دیا جائے گا. ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس اتنے کیسز آتے ہیں تو کیا کبھی آپ کے لیے کوئی کیس ایسا آیا ہے جو آپ کے لیے لائف تھریٹننگ ہو؟ بہت سے کیسز ہیں، بے شمار کیسز ہیں، بلکہ بے شمار نہیں، آپ ہر کیس کو سمجھیں میرے لیے لائف تھریٹننگ ہے، میری زندگی کا رسک ہے، میری جان کو خطرہ ہے. لیکن مجھ پہ اللہ کی ذات مہربان اس لیے ہے یا میں اب تک محفوظ اس لیے ہوں کہ میں طاقتوں کے چکر میں نہیں پڑا کہ میں چلے کاٹ کے فلاں جن پکڑ لوں، فلاں موکل پکڑ لوں، فلاں طاقت میرے ہاتھ پہ آ جائے. نہیں، میں رلائے ہی اللہ پہ کرتا ہوں، یا اللہ کی ان ہستیوں پہ جن کو اللہ نے اختیارات دیے ہوئے ہیں، ملائکہ پہ، معصومین پہ، انبیاء کے وسیلے پہ. اس کے علاوہ نہیں میں کسی پہ رلائے کرتا. فار ایگزامپل اگر میں چلا کاٹ کے کوئی جن پکڑ لیتا ہوں، میرے پاس کوئی پیشنٹ آ گیا علاج کروانے، اس کے اوپر ایک بڑا کوئی اسٹرانگ اور شیطان قسم کا بڑا طاقتور جن ہے. اب وہ جن میرے مریض کا جن میرے ذاتی جن سے زیادہ اسٹرانگ ہے، تو وہ سامنے والا جن میرے جن کو بھی مار دے گا، مجھے بھی مار دے گا. ابھی کل رات میرے پاس ایک لڑکی آئی تھی، وہ بتا رہی تھی کہ ان کی امی پریگننٹ تھی اور ان کی امی کی ڈیڈ باڈی ان کے گھر کے باہر والے واش روم سے ملی تھی. ان کی ناک، آنکھ اور کانوں سے خون نکل رہا تھا اور ان کے کپڑے اترے ہوئے تھے اور ان کے اوپر جادو تھا اور ان کے گھر میں بہت جنات اور شیاطین کے معاملات تھے. اور ان کی میڈیکل کاز نہیں ڈاکٹروں کو آج تک پتہ چلا ان کی ڈیتھ کا میڈیکل کاز کیا تھا. اس چیز کا حل فوری سے فوری نکالنا چاہیے لوگوں کو. ہاں جی بالکل. سمجھ لیں کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہے تو اس کو آپ ایسے سیریس لیں کہ کینسر ہو گیا. میں اس کو کینسر کے مطابق وہ اہمیت دیتا ہوں، کیونکہ اس میں آپ کی زندگی کا خطرہ، مر سکتا ہے انسان جادو سے، جادو میں سے موت بھی ہو جاتی ہے کسی انسان کی. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق، آپ نے دستک ٹی وی کے لیے اپنا وقت نکالا. اور بہت سے لوگ ہیں جو یہ سب چیزیں جاننا چاہتے ہیں پر کچھ چیزیں انہیں روک دیتی ہیں کہ وہ جان نہیں پاتے. کئی دفعہ آپ کو فیملی پریشر ہوتا ہے کہ لوگ ان چیزوں کو مانتے نہیں ہیں. تو اگر آپ کے ساتھ کوئی اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں تو اس کا جلد سے جلد حل نکالیں. اسی طرح کی مزید ویڈیوز کے ساتھ ہم پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ.